جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام فیض فرید، خصوصی ٹرانسمیشن ہے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک نگر پاک پتن شریف سے عرس فرید کے 779ویں سالانہ تقریب کے سلسلہ میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سلسلہ چشت اور اصلاح باطن ہماری آج کی نشست کا خوبصورت موضوع ہے۔ مفتی محمد طاہر تبسم قادری وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، وہیں سے بات کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، سلسلہ چشت میں بڑی کڑی شرائط کے بعد خلافت اور خرقہ عطا کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس بات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا کہ آنے والے کا پہلے ظرف بھی بنایا جائے، اس کو اس کا اہل بنایا جائے اور پھر اس کے سپرد مسند ارشاد کیا جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اس کو مسند ارشاد پر بٹھانا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں ان کی اخروی تقدیر اس کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ جی مفتی صاحب، جس مطلب اہم آدمی کے پیچھے لاکھوں کی فالوئنگ جا رہی ہو، اس کو کسی منصب پر بٹھا دینا، یہ بات کہ اگر انجن جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوگا تو پوری گاڑی تو اسی کے پیچھے آج کل ہم دیکھتے ہیں، آج دیکھیں نا، آج کل اگر کوئی آستانہ ہے، کوئی مرشد ہے جس کی بہت فالوئنگ ہے، مریدین بہت زیادہ ہیں، اگر اس کے عقائد میں کوئی خرابی آتی ہے تو اس کے مریدین بھی ادھر چل پڑتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے۔ تو یہ ہے بات آج کے دور کا المیہ۔ اب ایک روایت یہ ہے بڑی مشہور، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کا اتنا بڑا امام ہے، شیخ نجم الدین کبریٰ کے پاس گئے تھے تو انہوں نے فوراً بیعت بھی نہیں کیا تھا، خلافت دینا تو دور کی بات ہے، کہا تھا پہلے میں اندر خالی کروں گا، وہ جو علم کا غرور ہے وہ نکالوں گا۔ اور یہ تمام سلاسل کے اندر ہے، اور خصوصاً سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر بہت اس پر فوکس کیا جاتا ہے، بہت مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ جتنے مجاہدات سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ دوسرے سلاسل میں نظر نہیں آتے۔ آپ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، خود حضور بابا صاحب کو اگر آپ دیکھیں، یعنی یہ اوپر سے سلسلہ چلا حاجی شریف زندنی علیہ الرحمہ سے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خرقہ خلافت ملا تو کتنے مجاہدات سے گزارا، پھر حضور خواجہ غریب نواز کو کتنے مجاہدات سے اور تربیت سے اور تزکیہ کے مراحل سے گزارا گیا اور کتنے سفر کروائے گئے، اور کہاں کہاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ انہیں ساتھ لے کے گئے ہیں، پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اسی طرح پھر بابا صاحب تک۔ اور بابا صاحب نے خود جو مجاہدات کیے ہیں جو ہمارے زبان زد عام و خاص ہیں، حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بابا صاحب جس عقیدت سے جاتے تھے، اللہ اکبر، جس طرح جاتے تھے، وہ انہی کا کام تھا اور انہی کی شایان شان تھا۔ اور حضرت دیوان حاجی شیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ جائیں تو وہاں بھی یہ روایت مشہور ہے کہ حضور بابا صاحب نے وہاں بھی چلہ کاٹا، اور تذکرہ کی جو کتب آپ پر لکھی گئی اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کے شیخ نے یہ اشارتاً یہ فرمایا تھا کہ کھانا پینا جو ہے وہ ترک کر دیا جائے، تو آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ گنج شکر کی 1 وجہ تسمیہ، یعنی ایک تو وہ بہت مشہور ہے گنج شکر کی، اور اس کے اندر ایک کے پس منظر میں یہ واقعہ بھی ہے کہ آپ نے روزے رکھنا شروع کیے، تو اب 3 دن کے بعد کوئی بندہ کھانا لے کے آیا، آپ نے اشارہ غیبی سمجھا کہ آ گیا ہے، اب اشارہ ہے کہ آپ نے وہ لے کے تناول فرما لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد متلی کی کیفیت ہوئی اور کہہ کے ذریعے وہ سارا باہر آ گیا۔ شیخ کی بارگاہ میں واقعہ جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا 3 دن کے بعد کھانا کھایا تھا، اور وہ بھی ایک شرابی کے گھر کا، فرمایا اب دوبارہ سے سٹارٹ کرو۔ پھر وہ منزل دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی، فرمایا 3 دن کے بعد جو آئے گا وہ کھا لینا۔ اب 3 دن گزر گئے، کچھ نہ آیا، تو جہاں بیٹھے تھے وہاں کنکریاں نظر آئیں، تو بھوک کی شدت کا عالم تھا، تو وہ اٹھا کے منہ میں ڈالی ہیں تو وہ شکر بن گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر خیال آیا کہ میری غلط فہمی نہ ہو، وہ نکال دیا، دوبارہ سہبارہ یہی کیفیت ہوئی، تو اب سمجھے کہ نہیں، یہ وہی جو حکم ملا تھا اور اشارہ ملا تھا، اس لیے بھی آپ کو گنج شکر کا۔ تو وہ خرقہ خلافت جو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں عطا کیا جاتا ہے، تعلیم، تربیت، تزکیہ کے اور مجاہدہ کے تمام تر مراحل طے کروانے کے بعد خرقہ خلافت عطا کیا جاتا ہے۔ نہایت اچھا مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ مکرم ناظرین، سلسلہ چشت میں خرقہ خلافت کن مدارج اور تربیت کے کس اسلوب کے بعد عطا کیا جاتا ہے، یہ بڑی صراحت سے آپ نے سنا۔ ماحول یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں جناب الحاج سرور حسین نقشبندی کا کلام شامل کیا جائے اور اس ماحول کو عرس فرید کے موقع پر مزید تراوت بخشی جائے۔ جناب سرور حسین نقشبندی، یوم آزادی بھی قریب ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ عرس فرید بھی اسی مہینے میں اس دفعہ
یوم آزادی کی مبارک نعت کی نسبت ہمارے وطن کے ساتھ کس طرح سے ہے. بسم اللہ بسم اللہ. راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی، راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی، راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی، ہر کہیں ہے رفانہ کی تابانیاں، ہر کہیں ہے رفانہ کی تابانیاں، ہر طرف گونجتی ہے صدا نعت کی، ہر طرف گونجتی ہے صدا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی، اور پرتوے سبز گنبد ہے پرچم میرا، پرتوے سبز گنبد ہے پرچم میرا، لہلہاتی ہے اس پر ضیا نعت کی، لہلہاتی ہے اس پر ضیا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی، اور شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اس لیے ہے دھنک جا بجا نعت کی، اس لیے ہے دھنک جا بجا نعت کی، اور قریہ عشق احمد ہے یہ سرزمین، قریہ عشق احمد ہے یہ سرزمین، پھر کیوں نہ ہو یہ محبت سرا نعت کی، کیوں نہ ہو یہ محبت سرا نعت کی، پھر ہوا مجھ پہ سرور نزول کرم، پھر ہوا مجھ پہ سرور نزول کرم، پھر سے کھڑکی کھلی مرحبا نعت
مرحبا نعت کی راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی ماشاءاللہ نہایت خوبصورت. جناب الحاج سرور حسین نقشبندی وطن کی محبت میں گندی ہوئی نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت پا رہے تھے. اللہ ان کے قلم میں اور برکت عطا فرمائے. سلسلہ چشت اور اصلاح باطن ہمارا آج کی نشست کا موضوع ہے. ہم بڑھیں گے حافظ عرفان اللہ صاحب کی جانب. حافظ صاحب قبلہ، سلسلہ چشت میں تربیت کا جو معیارات ہیں اس کا تو ذکر مفتی صاحب قبلہ نے فرما دیا. جس طرح ابتدا انہوں نے کہا تھا کہ بابا صاحب کی ذات کے حوالے سے جو بھی موضوع ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک آدھ ایپیسوڈ میں ہم اسے مکمل کر پائیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی عزت والی ہستی ہو اور ان کے تو ایک ایک ذات کے وصف کے اوپر بات کرنا چاہیں، اس کے لیے شاید ہمیں بہت وقت چاہیے ہے. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں ٹرانسمیشن کے ذریعے کہ جو چھوٹی چھوٹی اہم ترین باتیں ہیں وہ اپنے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کرتے جائیں. سلسلہ چشت میں ایک اور ان کی ایک خوبصورتی جو ہے وہ کلاہ چہار ترکی کی صورت میں، یعنی ایک ایسی کلاہ، ایک ایسی دستار جس کے 4 کونے ہیں، وہ اصطلاحاً دی بھی جاتی ہے اور وہ بڑا ایک سمجھ لیں کہ خوبصورت وصف ہے سلسلہ چشت میں. میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو کھولیں کہ یہ جو کلاہ چہار ترکی ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یا اس کی کوئی ظاہری اور باطنی جو وجوہات ہیں اس بارے میں بھی کچھ ارشاد ہو. بالکل وہ مصرع ہے نا جی، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اچھا، حکیم کا جو فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو صوفیاء کا ایک ایک جو فعل ہے اس میں کمال حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وائز کمال ترک سے ملتی ہے، وائز کمال ترک سے ملتا ہے یہاں کمال، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. کیا بات ہے. تو صوفیاء کرام کا یہ جو کلاہ چہار ترکی ہے، اس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جو 4 ٹوپی کے 4 کونے ہیں ان میں 4 اہم چیزوں کی طرف نسبت ہے: شریعت کی طرف، طریقت کی طرف، حقیقت اور معرفت کی طرف. درست. اور بعض بزرگوں نے اس کو 4 چیزوں کے ترک کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات نفسانی کو ترک کر دے. درست. ایک یہ ہے کہ انسان دنیا کی جو چاہت ہے، دنیا کی طلب ہے، اس کو ترک کر دے. ایک صوفی دنیا کا طالب نہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عقبہ کا بھی طالب نہ ہو، اس کو بھی ترک کر دے. اللہ. یعنی جس طرح کہ حضرت رابعہ بصریہ کے طرف ایک معروف قول ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ تو جنت کے لالچ کے لیے اور نہ جہنم کے خوف سے. اگرچہ یہ ایک شریعت کا منشا مطلوب ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے آگے بڑھ کے اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے. تو دنیا بھی ترک کریں، عقبہ بھی ترک کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، خواہشات نفسانی بھی ترک کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کھانے پینے کو ترک کریں اور صرف ضرورت کا، جس طرح قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے کہ صرف جس سے زندگی بچ جائے بس اتنا کھانا، اور زندہ رہنے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں. اچھا. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کو چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. اور جو وہ کسی نے کہا تھا کہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں فقط آپ کا سامنا چاہتا ہوں. تو جنت میں بھی جا کے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی جو خوشنودی ہے وہ اصل میں ان کا مطمع نظر ہوتا ہے. تو کلاہ چار ترقی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہ خرقہ حاصل کرتا ہے، یہ کلاه حاصل کرتا ہے، تو وہ ان چاروں چیزوں کو ترک کرے اور صحیح معنوں میں صوفی بن کے اس دنیا میں رہے، اور اس کا وجود پھر اپنے لیے نفع بخش ہوگا اور پھر کائنات کی ہر ذرے کے لیے اس کا وجود نفع. بہت خوبصورت حافظ صاحب، بڑی صراحت سے آپ نے ہمارے ناظرین تک اپنی بات پہنچا دی ہے. پروگرام میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، فیض فرید جاری و ساری ہے. پروگرام میں اس وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.